السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار ہموطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک بالکل سچی کہانی۔ تاریخی کہانیاں بھلا کیسی ہوتی ہیں؟ یا بادشاہوں کی یا جنگوں کی؟ آج کی کہانی کا عنوان ہے غریب بادشاہ، اور اس سے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ پیارے بچوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ غریب بادشاہ کیا بات ہوئی؟ بھلا کوئی بادشاہ بھی غریب ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، یہ بالکل سچ ہے کہ ہندوستان کا ایک مسلمان بادشاہ واقعی غریب تھا، اس لیے کہ اپنے بال بچوں کے لیے سرکاری خزانے سے ایک پیسہ تک نہیں لیتا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتا تھا اور نہایت سادگی سے زندگی گزارتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام ناصر الدین محمود تھا۔ وہ خاندان غلامہ کے مشہور بادشاہ التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ بچپن ہی میں بڑا ذہین، بہادر اور خدا سے ڈرنے والا لڑکا تھا۔ بڑا ہوا تو باپ نے اسے پہلے بدایوں اور پھر بہرائچ کا گورنر مقرر کر دیا۔ وہاں کی حکومت کا انتظام اس نے بڑی ہوشیاری سے چلایا اور ہر طرف امن و امان قائم کر کے رعایا کو خوشحال بنا دیا۔ ناصر الدین محمود 1246 عیسوی میں ہندوستان کا بادشاہ بنا اور 1267 عیسوی تک اس نے پورے 20 برس بادشاہت کی، لیکن اس کی بادشاہی میں فقیری کی شان تھی۔ وہ نماز روزے کا بڑا پابند تھا اور اکثر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ حکومت کے تمام کام بڑی ہوشیار اور دانائی سے کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور سخت لڑائی کے بعد ان کو شکست دے کر بھگا دیا۔ یہ نیک بادشاہ دربار سے گھر جاتا تو درباری لباس اتار کر موٹا جھوٹا لباس پہن لیا کرتا تھا۔ وہ اپنی روزی فالتو وقت میں قرآن مجید لکھ کر کماتا تھا۔ ایک دفعہ ایک امیر نے اس خیال سے کہ یہ بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے، اس کے عام ہدیے سے دگنا ہدیہ دے دیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا اس طرح روزی کے حلال ہونے میں شک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کے جو نسخے لکھتا ان کو چھپا کر بازار میں بھیجتا تاکہ اس کی وہی قیمت ملے جو عام طور پر بازار میں ملتی ہے۔ بادشاہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے سرکاری خزانے سے کچھ نہیں لیتا تھا اور اسی آمدنی پر گزارا کرتا تھا جو اس کو قرآن پاک لکھ کر حاصل ہوتی تھی۔ یہ رقم کچھ زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کی زندگی بڑی غریبانہ تھی۔ اس کے گھر میں کوئی خادمہ یا باورچن نہیں تھی اور گھر کا سارا کام کاج اس کی ملکہ کو خود کرنا پڑتا تھا۔ وہ بادشاہ کے ایک بہت بڑے سردار بلبن کی بیٹی تھی جو آگے چل کر خود ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے اپنے گھر کبھی روٹی نہیں پکائی تھی، لیکن یہاں مجھے خود روٹی پکانی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ میرے ہاتھ جل جاتے ہیں، ان میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ میرے لیے خادمہ کا بندوبست کر دیں۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ رونے لگا۔ پھر اس نے کہا یہ دنیا گزر جانے والی ہے، یہاں اس تکلیف کو برداشت کر کے صبر کرو۔ قیامت کے دن اللہ تم کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ میری آمدنی بہت معمولی ہے اور میں غریب آدمی ہوں، اس لیے تمہارے لیے کسی خادمہ کا انتظام کرنا ممکن نہیں۔ رہا سرکاری خزانہ تو اس پر رعایا کا حق ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ مالکہ بھی بڑی نیک بیوی تھی، شوہر کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور پھر ہمیشہ گھر کا سارا کام ہنسی خوشی کرتی رہی۔ سلطان ناصر الدین محمود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کبھی نہیں لیتا تھا۔ اس کے ایک خاص درباری کا نام محمد تھا اور لقب تاج الدین۔ وہ ہمیشہ اس کو محمد کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اس کو تاج الدین کہہ کر بلایا۔ یہ سن کر محمد کے دل میں خیال آیا کہ شاید بادشاہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے کہ اس نے میرا اصلی نام نہیں لیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر کے وہ گھر چلا گیا اور 3 دن تک دربار میں حاضر نہ ہوا۔ بادشاہ نے اس کو گھر سے بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم 3 دن سے دربار سے غیر حاضر رہے؟ اس نے کہا جہاں پناہ، آپ ہمیشہ مجھے میرے اصلی نام سے پکارا کرتے تھے،
اس دن آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر بلایا تو میں سمجھا شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے میں نے 3 دن تک آپ کو اپنی صورت نہیں دکھائی، لیکن یہ 3 دن میں نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ بادشاہ نے کہا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ جب میں نے تم کو تاج الدین کہہ کر پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہیں تھا، مجھے شرم آئی کہ میں بے وضو محمد کا نام زبان پر لاؤں۔ بادشاہ ہونے کے باوجود سلطان ناصر الدین محمود کے مزاج میں بڑی عاجزی اور نرمی تھی، وہ کسی کا دل دکھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص اپنی حاجت لے کر اس کے پاس آیا۔ اس کی نظر قرآن پاک کے ایک صفحے پر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں فی ہی دوبارہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس جگہ ایک فی ہی زائد ہے۔ بادشاہ نے قلم دوات لے کر ایک فی ہی کے گرد دائرہ کھینچ دیا، پھر اس شخص کی ضرورت پوری کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو چاقو منگا کر اس دائرے کو کھرچ دیا۔ ایک خادم خاص پاس کھڑا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا آپ نے ایک شخص کے سامنے تو ایک فی ہی کے گرد دائرہ کھینچ دیا اور اس کے جانے کے بعد اس کو مٹا دیا، کیا سبب ہے؟ بادشاہ نے کہا وہ ایک ضرورت مند کی حیثیت سے میرے پاس آیا تھا، لیکن اس نے جو بات کہی وہ غلط تھی۔ اگر میں اس سے کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو تو وہ شرمندہ ہوتا، اس لیے میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر ایک دائرہ کھینچ دیا، پھر اس کو مٹا دیا۔ کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت کو مٹانا آسان ہے، لیکن کسی کے دل کو توڑ کر پھر اس کو جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اس نیک دل بادشاہ نے 1267 عیسوی میں وفات پائی۔ پاکستان اور بھارت کے مسلمان آج تک اس کی پرہیزگاری اور نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر ایسے نیک دل اور پرہیزگار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔